بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے ہم اکثر اس پہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اور بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں سیاست کے، تو ان پر عمران خان صاحب کی گرفت خاصی مضبوط ہے، اور سروے بھی یہی کہہ رہے ہیں، ظاہر آپٹکس بھی یہی ہیں، سیاست بھی وہ اکیلے کر رہے ہیں۔ پچھلے 1.25 سال سے کئی دفعہ ہم نے یہ جو ہے شیئر کیا ہے کہ جی جتنا میڈیا انہوں نے استعمال کیا ہے، ان کو کوریج ملی ہے، وہ اپنی 26 سالہ سیاست میں اتنا وہ میڈیا پہ نہیں آئی جتنا وہ پچھلے 1 سال میں آئے ہیں۔ اس سب کے باوجود فرسٹریشن جو ہے وہ عمران خان کے کیمپس میں جاتا ہے، اور حکومتی اتحاد کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ باوجود ہے کہ انہوں نے جو کام کیے سیاسی طور پہ ان کو اس کا نقصان پہنچا، پھر حکومت کے وقت میں سخت فیصلے کرنے، عمران خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ شوکت ترین صاحب جو ہے IMF کے لیے ایک جال بچھاتے رہے کہ وہ پاکستان نہ آئے، اور حکومت ناکام اور ڈیفالٹ ہو۔ عمران خان صاحب 3 پاکستان بننے کی پٹیشن کرتے رہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پھر ٹوٹ جائے گا، پھر 3 حصے ہو جائیں گے۔ اب ہو شاید ابھی بھی جائیں، میں اس کے بارے میں تو کئی دفعہ پہلے ہی بات کر چکا ہوں، بات ہی کرتا رہوں گا۔ لیکن جو میرا آج کا موضوع ہے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کو سخت فیصلے لینے پڑے، عوام کو ورگلایا گیا ان کے خلاف، ان کے سخت فیصلوں کے خلاف اکسایا گیا، اور خاصا ایک جو ہے عام آدمی جو ہے اس حکومت سے خاصا تنگ نظر آتا ہے، اور وہ بالکل اس بات کو ریئلائز نہیں کرتا کہ کیا مسائل تھے، ہونے چاہیے تھے، نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اڑنا نہیں آتا تھا تو پھر پنگا کیوں لیا تھا؟ اگر آپ کو یہ پتہ، یہ سارے مسائل جب موجود تھے تو آپ نے حکومت سنبھالی کیوں؟ اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ خیر، یہ دوسری بحث ہے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے فرسٹ ایڈ بڑا کیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک تو جو ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے تمطراق کے ساتھ 30 اپریل کو الیکشن کرانے کا حکم صادر فرمایا، اور پھر وہ الیکشن کمیشن نے اور حکومت سے جب چیزیں مانگی نہیں ملی تو انہوں نے وہ الیکشن 7 اکتوبر تک ملتوی کر دیے، جس پر سو موٹو لیا ہمارے سامنے ہے۔ 3 ججز کا ایک فیصلہ آیا جس کے اندر پہلے تو 4-3 کا فیصلہ تھا، اس پہ کنٹروورسی ہوئی، پھر جو سپریم کورٹ کے اوپر اسمبلی کی قراردادیں آئیں، یعنی کہ 15 جو ججز کی سپریم کورٹ میں 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ کر رہے تھے۔ پورے ملک میں آپ اوقات تھی کہ فل کورٹ کریں، لیکن ایک تحریک انصاف جو تھی وہ ظاہر 3 ججز سے اپنے مسائل حل کرانا چاہتی تھی، اور ایک عمر عطا بندیال صاحب جو تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نام رقم کرانا چاہتے تھے کہ وہ ایک چیمپئن کردار ادا کرنا چاہتے تھے، کہ 3 ججز کے ساتھ انہوں نے نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کو دھموا کر کے رکھ دیا، بلکہ پارلیمنٹ کو، جو پاکستان کا پارلیمنٹ ہے، پارلیمان ہے، اس کو اس میں معطل کر کے رکھ دیا۔ ایک پاکستان کے اندر انہوں نے ایک نئے جو ہے ڈاکٹرن انٹروڈیوس کرائی، جیسے بتایا کہ جی 1-2 بندے چیف جسٹس جو ہے وہ انتظامی امور کے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کر کے پورا ملک کو کس طرح ہتھیا سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود پھر اس بینچ نے 14 مئی کا فیصلہ کیا، اور اسٹیٹ بینک کو بلا کے، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو، سارے ڈیفنس منسٹر کو، سیکرٹری کو، سب کو بلایا، چیئرمین بلایا، گورنمنٹ آفیشلز کو بلایا، اور پھر حکم صادر فرمایا کہ آج جو سوار کا دن ہے، آج اسٹیٹ بینک نے 21 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے منتقل کرنے تھے الیکشن کمیشن کو، اور پھر انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کرانا تھا۔ خیر، اس میں کیا ہوا ہے وہ تو میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں۔ تب میں نے کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ یہ نہیں بتا سکا کہ یہ پیسے کیش دینے ہیں، یہ پیسے 5000 کے نوٹس ہوں، 100 کے نوٹس کی کتنی گڈیاں چاہیے، 20 اور 10 کے بھی کچھ چاہیے ہوں گے، 500 کے 1000 کے کتنے نوٹس کے کتنے بنڈلز ہوں۔ بہرحال اس سے بعد میں بات کریں گے۔ اسی دوران جو ہے بڑی اور بھی کئی چھوٹی موٹی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں، اس پہ آج خیر کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اور اسی تفصیلات بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر آیا الیکشن 14 مئی کو ہوں گے نہیں ہوں گے، اسی بھی کنکلوڈ کریں گے۔ لیکن ان بٹوین آپ نے دیکھا ہے کہ کل جو ہے ایک وکلاء کا کنونشن ہوا، جس میں چودھری اعتزاز صاحب بطل حریت بن کے، میں نے کہا نا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ISI کے مشن ٹوٹ رہے ہیں، اور پھر لطیف کھوسہ صاحب اور یہ سارے، اور سلمان راجہ صاحب، یہ عمران خان صاحب کے اس وقت پیڈ وکیل بھی ہیں، اور بہرحال یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بڑے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا سٹینڈ لیا جائے اور کس طریقے سے لیا جائے۔ تو انہوں نے جہاں بندیال کے پیچھے کھڑے ہو گئے نے کہا
جو ہے اعلان کیا ہے وہ ہاں یہ نہیں طے نہیں کر سکے، یا ان کے شاید منہ میں جو ہے کوئی گھنگیاں پڑ گئی تھیں، کیا ہوا تھا، ان کی زبانیں گنگ تھیں، یہ بات نہیں کر سکے کہ فل کورٹ کا مطالبہ جو پوری وکلاء برادری کا مطالبہ ہے، اور جو اسمبلی کے امینڈمنٹس ہیں جو پوری وکلاء برادری کی طرف سے ہمیشہ آیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو انتظامی امور ہیں اس کے اندر کچھ ترمیم چاہیے تاکہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ مطلق العنان نہ بنے، اور بہت سارے چیف جسٹسز کو لوگ بھگت چکے ہیں، اور چیف جسٹسز کو بھی اپنی اس مطلق العنانیت یا انفرادیت جو ہے وہ تقریباً آرمی چیف کے 4 اسٹار جنرل جیسے جو کہتے ہیں نا کہ جس کے ایک اشارے کے اوپر 7.5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 11 لاکھ کی پاکستان کی فوج جو ہے وہ لیفٹ رائٹ شروع کر دیتی ہے، تو چیف جسٹس کا بھی دل یہی کرتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ وہ چیف رکھتا ہے، تو یہ باقی جو 15-16 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، یہ بھی میرے اشارہ آبرو کے اوپر جو ہے یہ رقص کرتے نظر آئے، یہ میرے حکم کی تعمیل میں نظر آئے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کیا ہوا ہے کہ 1-2 جج ڈھونڈ کے اور یہ پھر پورے سپریم کورٹ کو یہ ہے کمال بنا کے اور یہ پورا آئین کیا اور قانون کیا اور ہر ایک کی دھجی اڑاتے رہتے ہیں آئین اور قانون کے نام پہ۔ تو یہ وکلاء کنونشن جو ہے یہ اس سے دیکھ لیں کہ ان کے اندر جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یا دوگلا پن ہے کہ ہر چیز و احتیاط سے گزر گئے جس سے اصولی کوئی بات ہو سکتی تھی، اور چیف جسٹس عمر اطیاب بندیال کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ تو خیر کیا کھڑے ہوئے کیا نہیں ہوگا، ملک جب فساد کی طرف جائے گا تو ان میں سے کون بچے گا اور کیا نہیں بچے گا وہ تو بات ہی بات ہے۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ اس کنونشن کی جو جس کو کہنا چاہیے میلیفائڈ انٹینٹ جو تھی یا ان کی جو بغض تھا یا اندر سے بدنیتی تھی اسی پہ یہاں ہے کہ کسی نے فل کورٹ کا نام نہیں لیا، یعنی کہ کوئی بندے سپریم کورٹ کے باقی 15 ججز میں سے 12 کا نام بھی نہیں لیتے۔ عمر اطیاب بندیال صاحب نے ایک دن 8 ججز بٹھائے یہ شو کرنے کے لیے کہ میجارٹی میرے ساتھ ہے، تو ایسے ہیئرنگ کی کہ ہیئرنگ ہونے نہیں دی، وہ بلایا اور اس کے بعد 10-15 منٹ میں کہا جی ہمیں اس آئین کو قانون کو سسپینڈ کرتے ہیں جو قاضی فائزیہ صاحب نے بنایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کورٹ ڈسمس، یعنی کہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوتی، کوئی بحث ہوتی، کوئی 2-4 ججز اپنی رائے دیتے، ایک آدھ شاید اختلاف بھی کر جاتا، لیکن عمر اطیاب بندیال صاحب کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ ان 8 اپنی پسند کے ججز کے بینچ کے اندر ہی بیٹھ کے کیس کو تفصیل سن سکتے۔ خیر یہ تو ایک صورتحال ایسی ہے کہ جو کہ عمر اطیاب بندیال صاحب نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کے وقت سے یہ کام شروع ہوا ہے، جب انہوں نے حمزہ شہباز شریف کی حکومت ختم کرنے کے لیے آئین کے اندر ترمیم کر کے اور ایک کلی ایسا اختیار کیا جس نے میں کہتا ہوں ایک آئین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، پھر ایسا ایسا ان کے حوصلے بلند ہوئے، پھر آخر وہ پارلیمنٹ کے اوپر ان کا منہ چارہ لگ گیا۔ ان کے نزدیک ان کو صرف ایک ہی نظر آ رہا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جس طریقے سے ثاقب نثار صاحب لے کے آئے تھے اس طریقے سے مجھے بھی ایک کریڈٹ ملنا چاہیے کہ میں عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں اٹھا کے جاؤں۔ اب ثاقب نثار صاحب کی ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، کیونکہ حکومت تو ثاقب نثار صاحب نجی محفلوں میں تو یہی کہتے ہیں کہ میں نہ ہوتا تو عمران خان صاحب کبھی اقتدار پہ نہ آتے، لیکن عملاً RTS جو تھا وہ تو جنرل فیض حمید نے بٹھوایا تھا۔ RTS اور باقی جو نظام تھا شمالی علاقہ جات کی جو سائر کرائی جاتی تھی، جو لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے، جن کو نون لیگ والوں کو پکڑ کے جو ہے جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا اور چھین کے ان کے جو نمائندے جو ہے تحریک انصاف کے حوالے کیے جا رہے تھے، وہ تو سارے کریڈٹ لے گی بالآخر جنرل فیض حمید، اسی کا وہ بیچارے معاوضہ چاہتے تھے جو آخر میں جان پہ کھیل گئے جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کے، وہ چاہتے تھے کہ یار پچھلا ہم نے اتنا بڑا نظام کیا اور ہم اس طرح ذلیل و خوار ہو کے جو ہے دھتکارے جا رہے ہیں پورے نظام کے اندر سے۔ خیر دھتکارا تو ثاقب نثار بھی جو ہے ان سے بھی کہیں بدتر طریقے سے کیا ہے، چھپ کے جو بندہ جو ہے زندگی گزار رہا ہو لاہور کے اندر اور نیوے ہو کے چل رہا ہو۔ بلکہ ایک اور دلچسپ واقعہ ہے کہ جو کہ بالکل مجھے ایک بڑے باوثوق جو ہے ذرائع سے پتہ چلا تھا، بلکہ کیا فورسز باؤت، کہ عمران خان صاحب کو جب یہ ملنے جاتے تھے شروع میں اور بعد میں ملنے جاتے تھے، کبھی گاڑی کے اندر جھک کے، کبھی چھپ کے، کبھی کالے شیشے والی گاڑی میں، کبھی کسی تیسرے گھر میں، دوسرے گھر میں ملاقات، ایک آدمی پکڑے بھی گئے، پھر اقرار بھی کرنا پڑا کہ ہاں میں ملا ہوں۔ ان میں انہوں نے بقول ان کے میں نے ان کو بندیال ڈیلیور کیا ہے، یہ بھی ثاقب نثار صاحب کا دعویٰ ہے۔ میں نے کہا جی اس کے اوپر ان دونوں عمران خان صاحب بندیال کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، کیونکہ عمران خان ایک چھوٹی سی چیز کریں گے نا تو وہ کی کرائی ضائع کر دیں گے۔ دیکھ نہیں چونکہ ایک پوری لائن ہے لوگوں کی جن کو انہوں نے ایسے ہی دوسرے جیسے مکھی کو نکال کے پھینکتے ایسے ہی نکال کے
اپنی نظروں سے بھی گرا دیا، پارٹی سے بھی گرا دیا، اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو اسی تذلیل بھی شروع کر دی. یہ ہر ایک پہ وقت آئے گا. یہ ساکھ نثار کو مزید ابھی تو خیر چونکہ وہ ایک طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ضرورت ہی نہیں ان کو ذلیل کرنے کی، مگر ان کو بھی کرتے ہیں. لیکن بندیال کے بھی میرا خیال ہے کہ اب میں سمجھتے نہیں ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے اس طرح کے انجام سے بچ سکیں جس طریقے سے ان کے جو پیش رو جو اس طرح کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا رہا. میرا خیال ہے بندیال صاحب کو ذہنی طور پہ تیار ہونے چاہیے. ابھی تو یہ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ میں خواب دیکھ رہے ہوں گے کسی طریقے سے میں پنجاب حکومت بنوا دوں، پھر اس کے بعد عمران خان سے کے بعد قومی حکومت بن جائے، پھر قومی حکومت کے بعد 2/3 میجورٹی آ جائے، پھر میں جب چیف جسٹس سے ریٹائر ہو جاؤں گا تو پاکستان کا مجھے صدر محترم بنا دیا جائے گا، کیونکہ معاوضہ تو لیتے ہیں. عظمت سعید بھی تو بیٹھے ہیں نا شوق خانہ کے بورڈ پہ. کوئی یہ سارے ہوتے تو ہی ہے کہ اپنے 4 آنے کے فائدے کے لیے یہ ریٹائرڈ جرنیل، ریٹائرڈ ججز جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنی ریٹائرمنٹ چونکہ ان کی 15، 16 یا 17 سپٹمبر تک ریٹائرمنٹ ہے، تو اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی اقتدار میں آنا پکا کر دیں. اگر عمران خان اقتدار میں نہیں آتا تو ان کے جتنے غیر قانونی کام ہیں ہو سکتا ہے اسی کے اوپر ان کی گوشمالی ہو جائے اور ان کو لینے کے دینے نہ پڑ جائے. اور اس سے پہلے پھر اگر جولائی تک، مجھے نہیں پتا کہ یہ صدر کا الیکشن کب ہوتا ہے، یہ بھی شاید جولائی یا اگست میں ہوتا ہے. تو جب بھی ہونا ہوتا ہے اس کو بھی اگر انہی اسمبلی نے الیکٹ کیا کہ جو الیکٹورل کالج اس میں موجود ہوگا وہ کرے گا، تو وہ بھی یہ چاہیں گے کہ جی جو بندیال صاحب اگر موجود ہیں تو اگر فرض کیا اس طرح کی ضرورت ہوئی اور یہ الیکشن نہ کرایا گیا اور عارف علوی کو بھی بنایا گیا صدر، تو اس کو بھی وہ چاہیں گے کہ جی اس کو وہ معطل کر جائیں اور یہ نہ ہونے پروسیس، کیونکہ پھر ان کی جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائیں گے. بہرحال بندیال صاحب جو ہے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ فل کریڈٹ ان کو یہ ملنا چاہیے کہ عمران خان صاحب دوسرے اقتدار میں آئے ہیں تو بلا شرکت غیر جو ہے ایک کریڈٹ ان کے پاس بھی ہو. عمران خان صاحب کا جو ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھیں گے کہ ان کو تو جو ہے ایک اتنے وہ پاپولر ہو گئے تھے کہ ان کو روکا جا سکتے نہیں تھا. بھارت کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تازہ بتاتا یہ ہے پیسے جو ہے نا 21 ارب وہ تو ملنے کے اندر ابھی بہت، وہ کہتے ہیں there are many slips between the cup and the lips. اس وقت تو بہت سارے جو ہے نا دھچکے ہیں. 21 ارب روپیہ گن کے دینا بھی بڑی مشکل کام ہے، اور ان کی گنتی سے بھی ابھی شروع نہیں ہوئی کہ اسٹیٹ بینک نے تو آج کہہ دیا کہ جی ہم تو حکومت کے پیسے ہم دے ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے گورنمنٹ کا فنڈ پڑے کیسے اسٹیٹ بینک دے سکتا ہے. یہ تو سپریم کورٹ کی جہالت کہہ لیں جو کہ ریکوڈک کے اندر نظر آئی تھی، جو کہ رینڈل پاور کے اندر نظر آئی تھی، جو کہ BTP 29 اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں نظر آئی تھی، جو اس طرح کے بے شمار فیصلے جن میں کی جہالت کوٹ کے نظر آئی تھی. اور پاکستان کو میرا خیال ہے آل ٹوگیدر کو 9-11 بلین ڈالرز کا نقصان انہوں نے پہنچایا. بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف جو کمپنی کیسز جیتی اور پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. یہ وہ سپریم کورٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو اب پتہ چلا کہ یہ آئین اور قانون کے بارے میں بھی یا ان کے اندر ایک انجانا اتنا جانتے نہیں ہیں، یا ایک ان کی نیتوں کے اندر فطور ہے کہ جس طریقے سے قانون آئین کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ریاست کے مختلف فنکشنز ہیں انہیں اپنے ذمہ لے لیے ہیں اور ایگزیکٹو کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. پورے ملک کے اندر وزیر اعظم کے سارے اختیارات سلب، پارلیمنٹ کو اس میں معطل بنا کے. لیکن بہرحال جنگ جاری ہے اور فرسٹ ایڈ میں نے کہا نا، جیسے میں نے کہا کہ تحریک انصاف کو فرسٹ ایڈ کیا جا رہا ہے. آج بھی تحریک انصاف کے لگے ہوئے تھے لیڈر شاہد قریشی ہو یا باقی فوج چوئی صاحب ہوں یا سارے ہوں، تو ان کے اندر ایک فرسٹریشن آ رہی ہے کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ اپنی جاب کھو دے گا، چلو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ تو ایک طے ہو رہا نظر آ رہا ہے نا کہ 14 مئی کے الیکشن جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. اچھا پاکستان کی بربادی یا خرابی جو ہے وہ عمل تو ایک اور ٹریک پہ لگا ہوا ہے. وہ تو عمران خان صاحب اقتدار میں آئے نہ آئے، الیکشن ہو نہ ہو، وہ پروسیس جو ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں وہ اپنے طور پہ جاری و ساری ہے. کیونکہ وہ تو ایک آپ نے 7-8 سال سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، یہ اس کا ایک آؤٹ کم آ رہا ہے، رزلٹ آ رہا ہے. ادھر سے طے یہ ہوا ہے کہ جی 20 اپریل کو قانون بھی بن جائے گا جو کہ سپریم کورٹ کے انتظامی امور کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور چیف جسٹس کے جو مطلق العنان جو اختیارات ہیں اس کو ختم کر کے اور اس کو سپریم کورٹ کے اختیارات سپریم کورٹ کو واپس کرنے کا جو قانون ہے، اور پھر اس کے اندر 184(3) کے تحت اپیل کا جو حق ہے
جو سپریم کورٹ ٹرائل بن کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اپنا ایک بغض اور اپنا نفسانی خواہشات اور اپنی ذاتی ایجنڈے کے لیے کو اس پورے اتنے بڑے ادارے کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ کبھی آئین نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کاروبار میں لگ جائے گا کہ جس کے اندر اپنے نفع نقصان کے سودوں کے لیے سپریم کورٹ کے اتنے بڑے عدالت کو استعمال کیا جائے گا، چہرے پہ ججوں کا نقاب لگا کے اندر سے جو ہے نا یہ راہزن کا جو ہے کردار ادا کرنا شروع کر دیں گے اور یہ پورے ملک و قوم کے اوپر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال باوجود ہے کہ اس کو بڑا پاپولر سلوگن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس عمارت بندیال کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں، دیکھ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب ہونی ہے اور اس کے آگے بڑھنی ہے تو یہ بھی آگے ہنر ارمال ہیں۔ اعتزاز صاحب آپ آگے اس کو آگے سے اس دفعہ لیڈ کریں گے، کھوسے کو بھی ساتھ رکھیں گے، ابھی کسی اور کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا کہ سپریم کورٹ کا یہ کرنا ہے اور پھر فل کورٹ کے پیچھے نہ کھڑے ہو، عمارت بندیال کے پیچھے کھڑے ہوں، کیونکہ یہی اس میں آپ کا خیال ہے کہ اسی سے آپ کے پاس پہلے بھی آپ نے کئی کروڑ روپے کمائے تھے ایک جج کو بحال کرا کے۔ آپ کا خیال ہے کہ پھر عمارت بندیال صاحب کے آخری 2-4-6 مہینے میں آپ کی دہاڑیاں لگ جائیں گی، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ لیکن عملاً یہ قانون 20 اپریل کو بن جائے گا اور نافذ عمل بھی ہو جائے گا، پھر ایک نئی شروع ہو جائے گی کہ حکومت جو ہے وہ قانون نافذ کرے گی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے جو 8 ججز ہیں یا کتنے ججز ہیں اس کو کیسے وہ ڈسمس کرتے ہیں یا اس پر اسٹے دیتے ہیں، یہ اس کے اوپر جب بات آئے گی تو بھی ایک نیا نظام آئے گا کہ اس پاکستان کے اندر پھر 2 سپریم کورٹ بیٹھیں گی اور پر میں دیکھا جائے گا کہ جی 8 جج کدھر بیٹھتے ہیں اور 7 جج کس دفعہ کدھر بیٹھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم عنقریب دیکھنے والے ہیں۔ الیکشن جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائیں گے، لڑائی شفٹ ہو جائے گی۔ جو 20 اپریل جو 2 دن بعد آ رہی ہے، 3 دن بعد آ رہی ہے، اس کو 20 اپریل کو جب سپریم کورٹ کے اوپر جو اسمبلی نے قوانین بنائے ہیں وہ نافذ العمل ہوں گے اور 21 ارب کا پیسہ جو ہے میرا خیال ہے اس کے لیے 3-4 مہینے لگے گا اس پیسے کو گننے میں۔ جب پیسے گنے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو منتقل بھی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔